بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف۔ پروگرام اختلاف ناظرین، 23 مارچ ایک تاریخی دن پاکستان کے لیے، ایک قرارداد پاکستان 1940 میں منٹو پارک، جس کو اب جو ہے اقبال پارک کہا جاتا ہے، وہاں پہ پیش کی گئی، علیحدہ ملک کی، علیحدہ وطن کی، اور جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان صرف 7 سال کے بعد معرض وجود میں آیا۔ ایک مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور اس کا تاریخی پس منظر ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہو، جہاں پہ وہ اپنی مرضی سے شاعر اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے، کیونکہ ہندوؤں کے متعصب جو ذہن تھے، جو متعصبانہ ان کی ذہنیت تھی، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ اسی وجہ سے مسلمانان ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ الگ سے اپنا وطن جو ہے وہ لیا جائے، اور الگ سے وطن لینے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو ہے یہاں پر خود مختار فیصلے کیے جا سکیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بسنے والے جو دیگر مسلمان اور اقلیتیں ہیں، انہیں جو ہے ہندوؤں کے ہندتوا کے شدید مظالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ آج اگر یہ 85 سال بعد ہم اگر دیکھیں 1940 کی جو قرارداد تھی، اس کا وہ ہمیں اس وقت کا درست فیصلہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کا معرض وجود میں آنا جو مسلمانوں کے لیے خوش آئین جو ہے وہ ثابت ہوا، اور خوشائن تو ثابت ہوا، لیکن سیاستدانوں نے اس ملک کا کیا حال کیا، اتنے سال گزرنے کے بعد اس ملک کی حالت کہاں تک پہنچا دی، اور جس مقاصد کے لیے اس ملک کو لیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اور ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی اس ملک کو بنانے کے لیے، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان آج دہشت گردی کی لہر میں پھنسا ہے۔ غریب آدمی کے لیے جینا محال ہے، مہنگائی جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہی ہے، اور اگر ہم دوسری جانب دیکھیں دہشت گردوں کی کاروائیاں، تو بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام کی غلط تشریح کر کے جو ہے وہ دہشت گردی کی کاروائیاں کی جا رہی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اسٹیٹ کو کمزور کرنے کی جو ہے مسلسل کوشش جو ہے وہ کی جاتی رہی ہے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف صوبوں میں جو ہے ان کا کلا کما کرنے کے لیے پاک فوج جو ہے وہ شہادتیں پیش کر رہی ہے، قربانیاں پیش کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سیاستدان جو ہے وہ اس خلا کو پر نہیں کر پا رہے، اور سیاستدان اپنی پوری طرح سے ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ اسی حوالے سے 23 مارچ کا خصوصی پروگرام ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، اور آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان گرامی موجود ہیں، جناب پروفیسر وکاس آکاش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے انویسٹیگیشن سیل کے ہیڈ جناب عبدالوحید ڈوگر صاحب، اور ہمارے سینئر پارلیمانی رپورٹر جناب مظہر اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ پروفیسر، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا۔ 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پاکستان منٹو پارک جو موجودہ اقبال پارک ہے اس میں پیش کی گئی تھی، تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو قرارداد پیش کی گئی الگ ملک لینے کے لیے پاکستان، اس قرارداد کے مقاصد تو حاصل ہو گئے ایک الگ وطن کی صورت میں، 7 سال بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہمارے مقاصد تھے، ان مقاصد کو ہم مکمل کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں یا کر پائیں گے؟ سب سے پہلے تو راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس چینل کے توسط سے ایک بڑے خوبصورت دن میں ایک بڑا خوبصورت سا ایک پروگرام آرگنائز کیا، اور اس پر آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ 23 مارچ کے حوالے سے اگر میں کہوں کہ یہ قیام پاکستان کے حوالے سے یہ صرف ایک سوچ نہیں تھی، ایک خیال نہیں تھا، بلکہ ایک عزم تھا، ایک حوصلہ تھا، ایک ارادہ تھا، قیام پاکستان سے استحکام پاکستان تک کے منازل طے کرنے کے حوالے سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں نے جو اراکین مسلم لیگ تھے، ان کی ایک پوری کوشش تھی، ایک کاوش تھی کہ ایک ایسی الگ اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے کہ جہاں مسلمانان بر صغیر کے لیے مذہبی، ثقافتی، سماجی، سیاسی اور تمام تر اپنے تہذیب و تمدن کے حوالے سے رہنے کا ایک خوبصورت ماحول تشکیل دیا جائے۔ نہ صرف تشکیل دیا جائے بلکہ مسلمانان بر صغیر کو ایک الگ علیحدہ اسلامی ریاست میں رہنے کے ڈھنگ سکھایا جائے، اور اس شعور کو بیدار کرتے ہوئے مسلمانوں کو اسی ایک ڈگر کے اوپر لے کے چلا جائے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کیا آج ان مقاصد کی تکمیل صحیح طریقے سے کر فرما ہے یا نہیں ہے، تو کچھ ایسے عوامل ضرور کر فرما ہوئے ان 85 برس کے اندر کہ جو شاید معاشرتی طور پر کچھ ہماری اپنی خامیاں تھیں، کچھ ہمارے اکابرین کی کہ جو سیاسی طور پر ملک کو بجائے استحکام کی طرف لے کر جانے کے وہ سیاسی تنازل کی طرف لے کر گئے، اور سیاست کی بھینٹ چڑھتے آج یہ ملک شاید تقسیم در تقسیم کے مراحل سے گزر رہا ہے۔
صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو 23 مارچ کا ایک دن ہوتا ہے، ایک یادگار دن ہوتا ہے ہمارے لیے، ہمارے شہری جو ہے اسے مناتے ہیں، نہ صرف بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پریڈ گراؤنڈ پہ پریڈ کی جاتی ہے، ایک لہو گرما دینے والی جو ہے پریڈ دیکھنے کو ملتی ہے. تو خالی پریڈ کرنے سے ہی یہ مقاصد حاصل ہوں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں مزید ابھی تگدو اور محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ کاشف صاحب بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے بنا، آج بھی آپ دور دراز ملک بھر میں کہیں بھی دیہاتوں میں چلے جائیں تو آپ کو وہ بزرگ خواتین مرد مل جائیں گے، آپ کی ملاقات ان سے ہو جائے گی، جو کہ جس وقت پاکستان بنا 1947 میں ان کی ایج جو ہے وہ 20-21 کے قریب تھی. آپ پاکستان حاصل کرنے کی داستانیں ان سے جو سنیں گے وہ آپ کو کہیں بھی کتابوں میں یا کسی اور جگہ نظر نہیں آئے گی. اصل پاکستان کے جو جس طرح وجود میں آیا، اس کے لیے جو لوگوں نے قربانیاں دی، اور وہ قربانیاں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جا سکتی، یہ تو ایک حق اور سچ بات ہے. لیکن ان قربانیوں کے بارے میں اگر کسی نے درست معلومات حاصل کرنی ہے تو وہ آپ کو ان بزرگوں سے ملیں گی. ادروائز سر جی دیکھیں، پاکستان بننے کے بعد 1950 سے 60 کے درمیان آپ دیکھیں کہ پاکستان نے نہ صرف زراعت بلکہ صنعت اور بہت سارے ڈیمز بنے، بہت سارے پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل کیے گئے، ترقی کے مناظر طے کرنے لگا پاکستان. تو بعد میں آ کے ایسے ہی ہے جیسے کہ پاکستان کو کسی کی نظر لگ گئی، پھر دو خاندان ایسے پاکستان پر مسلط ہوئے، انہوں نے پاکستان کی صنعت کیا، کسی شعبہ ہائی زندگی سے کسی بھی انسان کا تعلق ہو تو ان کی جو اصل میں جمہوریت کے خود کو چیمپئن قرار دیتے ہیں، در حقیقت آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اصل میں یہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے سیاست پہ قبضہ کیا، وہ لوگ اصل میں پاکستان میں جمہوریت کے چیمپئن نہیں ہیں، جمہوریت کے کفی ہیں. انہوں نے پاکستان کی جڑیں ایسے کھوکھلی کی، چاہے وہی بیرونی طاقتیں ہوں، ان سے یہ تمام تر فنڈ لے کر. بات کرنے کا مقصد یہ ہے، کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، لیکن ان تمام تر سازشوں کے باوجود، اپنوں کی سازشوں کے باوجود، غیروں کو چھوڑیں، اپنوں کی سازشوں کے باوجود آج پاکستان الحمدللہ قائم دائم کھڑا ہے. اور ہم آج بھی بے شک ہمارے فنانشلی معاملات ہیں، ہم آپس میں اتفاق نہیں ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، لیکن آج بھی ہمارے کسی بھی دشمن کو جرأت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے. اور الحمدللہ جو پاکستان کی نوجوان قیادت ہے، اب چونکہ جو نوجوان آئے ہیں وہ تھوڑا سا انہوں نے، چونکہ وہ ان کی ان بزرگوں سے ملاقاتیں نہیں ہوئیں جنہوں نے یہ تمام تر پاکستان بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے ہندو اپنی جو انسانی سوز مظالم تھے یا سکھ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور برٹش جو ان کو استعمال کرتے تھے جس طرح مسلمانوں کے خلاف، جو کچھ انہوں نے جس طرح کنوؤں میں پانی ملایا، لوگوں کا قتل عام کیا، مسلمانوں ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی. تو آج کچھ ہمارے نوجوان، ان کو برگر بچے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، ان کو 2 دن پولیس اسٹیشن میں رکھ لے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں یار، ہمارے ساتھ ملک میں ایسا ہو رہا ہے، ہم نے بہت قربانیاں دی. یہ قربانیاں کچھ بھی نہیں ہیں. جو قربانی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی زیر قیادت مسلمانوں نے دی، اس قربانیوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. شاید وہ قربانیاں ہی ہیں جس کی وجہ سے آج یہ ملک قائم و دائم ہے. اور نظام قدرت ہے کہ قربانی کے بعد، یعنی کہ ہر دکھ کے بعد سکھ ہوتا ہے اور ہر سکھ کے بعد دکھ. لیکن پاکستانی قوم نے جو دکھ برداشت کی ہے اس کو حاصل کرنے میں، آج اس کا جو ہے انعام اللہ تعالیٰ نے دے رہا ہے، نواز رہا ہے اسے. انعام تو ملا ہے مدر صاحب، لیکن اس انعام کی ہم نے شاید قدر نہیں کی. کیا لگتا ہے آپ کو کہ سیاست دانوں نے کیا حال کیا اس ملک کا؟ بہت شکریہ راجہ کاشف صاحب. آپ نے جو انٹرو دیا ہے میں اس پہ آ جاؤں. آج کا دن اس بات کا تقاضا کرتا ہے، یعنی 23 مارچ کا دن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ گزرے 84 برسوں میں ہم نے کیا کیا. تو آپ نے جو ذکر کیا نا کہ ہمارے سیاست دانوں نے کیا حال کر دیا، تو آپ ایک میجر پورشن جو ہے اس کو مس کر گئے ہیں. جان بوجھ کے کر گئے ہیں یا غیر شعوری طور پہ کر گئے ہیں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک کو اس حال تک پہنچانے میں صرف سیاستدان ہی ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی سامنے آ کر، کبھی پیچھے رہ کر پس پردہ اس ملک کے معاملات میں وہ شامل رہی، اور ان کو بھی اگر اچھا ہوا ہے تو ذمہ داری لینی چاہیے، اگر برا ہوا ہے تو ذمہ داری پھر بھی لینی چاہیے. آج مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، مجھے شاعر کا نام یاد نہیں ہے،
کہ کل رات مجھے خواب میں اقبال ملا تھا، کل رات مجھے خواب میں اقبال ملا تھا، ملت کی زبوں حالی پہ بے حال ہوا تھا، کل رات مجھے خواب میں اقبال ملا تھا، ملت کی زبوں حالی پہ بے حال ہوا تھا، ہاتھوں میں لیے کرچیاں اس پاک وطن کی، کہنے لگا یہ دیس میرے خوابوں کی تعبیر نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ملک بنا تھا ووٹ کی طاقت سے، پرچی کی طاقت سے، وہ والی پرچی نہیں، ووٹ کی طاقت سے۔ آج پاکستان کے 25 کروڑ عوام اپنے ووٹ کی تلاش میں سرگرداں ہیں، وہ سوچ رہے ہیں۔ آج اگر ہم بہت زیادہ پیچھے نہیں جاتے، میں فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کی بات نہیں کرتا، میں جنرل ضیاء الحق صاحب کی بات نہیں کرتا، میں یحییٰ صاحب کی بات نہیں کرتا، میں جنرل پرویز مشرف کی بات نہیں کرتا، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عوام نے جو اپنا ووٹ ڈالا تھا، آج لوگ اس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں 84 سال پہلے جو ملک ہمارے ساتھ آزاد ہوئے وہ آج کہاں تھے، آج کہاں ہیں، اور ہم کہاں ہیں؟ آپ نے بات کی یا پروفیسر صاحب نے بات کی کہ نامساعد حالات کے باوجود ہم نے بڑا کام کیا، بڑا ہم نے سارا سلسلہ کار، کوئی ایٹم بم بنا لیا، اور پروفیسر صاحب نے کہا جی کہ کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ سر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا دشمن ملک جو انڈیا ہے وہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمارے لوگوں کو مارتا ہے، اور پھر انڈین منسٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مارے۔ وہ تانبا تھا نا ایک لاہور والا، اس کو مار گئے آ کے، اور پھر اس جو ایکسٹرنل افیئرز کا منسٹر ہے اس نے کہا ہم نے مارا ہے، ہم آئندہ بھی کریں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہماری طرف آنکھ میں وہ نہیں دیکھ سکتا۔ ابھی کل کی بات ہے، یہ جعفر ایکسپریس والا معاملہ کب ہوا؟ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی ٹرین ہائی جیک کر لی جائے، بلکہ شاید دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور پاکستان کا میرے خیال میں یہ پہلا واقعہ۔ تو پھر آج ہم ایک دفعہ پھر دہشت گردی سے نبردست ماں ہیں۔ ہم دہشت گردی کی تو بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہے، اس سے لڑنا بھی چاہیے، ہماری مسلح افواج لڑ بھی رہی ہیں، اس میں کامیاب بھی ہوتی ہیں، بٹ دا بیسک کوسچن کہ واٹ از دا روٹ کاز آف دا ٹیررزم؟ یہ دہشت گردی ہوتی کیوں ہے؟ دہشت گرد بنتے کیسے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ پروین بی بی کے ہاں ایک دہشت گرد نے جنم لیا؟ نہیں، معاشرے کے رویے آپ کو دہشت گرد بناتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں بلوچستان میں لوگ مسنگ پرسنز کا رونا رو رہے ہیں، خیبر پختونخوا کا حالت دیکھ لیں، پنجاب میں آپ دیکھ لیں، وہ ایک لیڈر تھے خان عبد الولی خان صاحب، وہ کہہ رہے تھے ہم تو سختیاں برداشت کر رہے ہیں، پنجاب اس وقت جو ہے وہ اٹھے گا جب ان کو سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی، اور وہ وقت ہوگا کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا۔ آج آپ دیکھیں ہماری یہ جو پولیس ہے اس کا رویہ ذرا دیکھیں آپ، لوگوں کے گھروں میں دندناتے ہوئے گھس جاتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ جناب ایک پنجاب پولیس اٹھے اور وہ کسی کے گھر میں بھی دیواریں پھلانگ کے چلی جائے، چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو ہے، چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے رکھ دے، یہاں رشوت عام ہو، یہاں ووٹ کو لوٹا جائے، یہاں انصاف نہ ہو، یہاں کے نوجوان کو روزگار نہ ہو، اول تو تعلیم نہ ہو، اور جو پڑھ جائیں ان کو روزگار نہ ملے، لوگ لاکھوں روپے دے کے اپنی ماؤں بہنوں کے زیورات بیچ کے، مکان بیچ کے، جائیدادیں بیچ کے بیرون ملک جانے کی کوشش کریں اور کشتیاں الٹنے سے اپنی جان دے دیں۔ کیا پاکستان کے یہ مقاصد تھے؟ نہیں، میرا خیال میں پاکستان کے یہ مقاصد نہیں تھے۔ ہم نے تو ایک ایسا ہمیں تو خواب دکھایا گیا تھا ہماری نسلوں کو کہ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں تمام لوگوں کو مساوی حقوق ہوں گے زندہ رہنے کے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں اپنے دیکھنے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آج پاکستان میں تمام لوگ جو ہیں ان کو مساوی حقوق ہیں؟ کیا ان کے ووٹ کی حفاظت ہوتی ہے؟ کیا ان کو انصاف ملتا ہے؟ کیا ان کو تعلیم کے مساوی مواقع ملتے ہیں؟ کیا ان کو روزگار کے مساوی مواقع ملتے ہیں؟ کیا ان کو امن و امان مل رہا ہے؟ کیا ہمارے پاسپورٹ کی بیرون ملک میں عزت ہے؟ کیا ہماری پارلیمان بالادست ہے؟ کیا ہر ادارہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کر رہا ہے؟ کیا الف ادارہ بیگ میں مداخلت نہیں کر رہا، بے جیم میں نہیں کر رہا، جیم دال میں نہیں کر رہا؟ کیا آج ہم یہ سوچنے کا مقام ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج کے دن ہمیں خود سے پوچھنے چاہیے۔ صرف یہ سوالات نہیں پوچھنے چاہیے، بلکہ ہمیں
اس کا جواب تلاش کر کے اس جواب پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. اور میں اپنی یہ گفتگو یہاں پہ تمام کرنا چاہوں گا کہ یہ ووٹ کی پرچی سے بنا تھا پاکستان, اور اس نے اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر ووٹ کی پرچی کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. آج وہ نہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور اس کے بعد جہاں پہ عزت آ گئی, اور میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, ہمیں پاکستان کے اغراض و مقاصد کی طرف جانا پڑے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو والا نعرہ نہیں چاہیے, نہ ایبسولوٹلی ناٹ والا ہمیں نعرہ چاہیے, ایبسولوٹلی ناٹ والا نعرہ چاہیے, ہمیں کوئی بھی نعرہ کسی قسم کا بھی نعرہ نہیں چاہیے. ہم نے 2018 میں جیسے الیکشن دیکھے, ہم نے 2024 میں بھی ویسے ہی الیکشن دیکھے. میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوئے ہمیشہ ہارنے والی جماعت نے شور مچایا. 2018 میں مسلم لیگ نے شور مچایا, 2024 میں پی ٹی آئی نے شور مچایا. تو تب آر ٹی ایس بیٹھ گیا, آپ فارم 45-47 کا آ گیا مسئلہ. اصل مسئلہ یہ ہے مدرس اقبال صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سیاست دان ہی ہے, ان کا ہے مسئلہ. یہ 2018 میں بھی آر ٹی ایس کا مسئلہ ان کا مسئلہ تھا, 2024 میں بھی ان کا مسئلہ ہے. آپ کے خیال میں سیاستدان پاکستان میں بااختیار ہیں؟ آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تو میں بات نہیں کر رہا, آپ کہیں بھی چلے جائیں سول سوسائٹی میں, اگر آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ بھاری نظر آئے گی. یہ جو آپ کو فرانس اور یہ آپ کی فرانس کی 500 سالہ جمہوریت نہیں ہے, 700 سالہ پرانی جمہوریت نہیں ہے. اس کو پنپنے میں, بڑھنے میں, آنے میں, پہنچنے میں بہت ٹائم لگے گا. آپ کے پڑوس میں تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہی نہیں نظر آتا. وہاں بولنے نہیں دیتے, بول کے دکھائیں, آپ جائیں. میں پروفیسر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا, میں مظہر صاحب کی طرف ہم چلیں گے, ابھی آج اسی پہ بات کریں گے. اور پروفیسر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, نوجوان نسل کو 23 مارچ کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ 23 مارچ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ جو ہماری نئی نسل ہے, جیسے ڈوگر صاحب نے کہا کہ دوسری یا تیسری نسل ہے اس کے بعد, جس نے وہ بزرگوں کی قربانیاں, وہ کہانیاں, وہ سٹوریاں نہیں سنی, وہ سینہ بہ سینہ ٹرانسفر شاید نہیں ہو سکی. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں؟ بالکل جی, میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج اگر ہم اس کے تھوڑے قرارداد پاکستان کے تاریخی پس منظر کی طرف اگر ہم دیکھیں تو 1857 کی اس جنگ آزادی کے بعد ہمیں ایک شخصیت ایسی نظر آتی ہے سر سید احمد خان صاحب کی, کہ جنہوں نے سب سے پہلے طلباء کو ہی دیکھا, طلباء کے اندر تعلیمی شعور کو بیدار کیا. میں سن رہا تھا, سر نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک صرف سیاست سے سیاست تک کا سفر نہیں تھا, یہ معاشرت کا بھی سفر تھا, یہ تہذیب کا بھی سفر تھا, یہ ثقافت کا بھی سفر تھا, یہ ہمارے رہن سہن کا بھی سفر تھا, ہماری ایک کلچر اور ہماری روایات کا بھی سفر تھا. ہم نے ہماری آپ سمجھ لیں کہ ایک کمزوری بھی یہی ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ گفتگو سیاست پر ہی کی, اور ہماری سیاست نے ہی مل جل کر جو ہے وہ جو ہمارا کباڑا ایک نکالا ہے وہ وہاں پر ایشو سے ہمارا وہاں کنسر نہ رہا. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم اپنے ٹاک شوز کو دیکھ لیں, ہماری جو گفتگو ہوتی ہے تو اس کا 70% ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے وہ سیاست کی نظر جا. ہم نے کبھی اپنی تہذیب کو نہ دیکھا, ہم نے اپنی معاشرت کی بات نہ کی, ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ کی بات نہ کی, اپنے معاشرے میں پروان چڑھنے والے اس مستقبل کی بات نہ کی کہ جسے قیام پاکستان کا وہ جو مقصد تھا وہ سمجھانا ضروری. دو قومی نظریہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر سر سید نے اسی وقت یہ محسوس کر لیا تھا کہ بر صغیر کے اندر دو الگ قومیں ہیں جن کی تہذیب, جن کی ثقافت, جن کا کلچر, جن کا طرز معاشرت وہ ایک جیسا نہیں ہے. تو یہاں ایک جو ہے وہ ان کا ایک ذہنی خلا وہ نظر آیا. پھر آگے چل کر ایک سیاسی جماعت کا قیام 1906 میں مسلم لیگ, اور پھر اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح, جب انہوں نے دیکھا سیاسی بصیرت ان کی کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان اس وقت الگ قوم کا ایک الگ علیحدہ ریاست کا قیام چاہتے ہیں, پھر ان کے ساتھ ان کے دیگر اکابرین نے مل کر یہ کوشش کی. تو اگر ہم دیکھتے ہیں اس منٹو پارک کے اس جلسے کو, اس قرارداد کو کہ جو AK فضل الحق صاحب کے ذریعے پیش کی گئی ہے, وہاں پر صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی, اور دیکھیں کہ اگر ہم وہاں دیکھیں تو ایک چیز نظر آتی ہے مجھے, قومی یکجہتی, اتحاد اور جگانگت. ایک پرچم تھا اور اس کے نیچے تمام تر سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تمام تر ایک ہی مقصد کی خاطر اکٹھے ہو گئے تھے. نہ وہاں پر ہمیں مذہبی فرقہ واریت نظر آئی, نہ وہاں پر کسی سیاسی تنظیم یا سماجی تنظیم کی طرف سے کوئی بلند و بانگ نعرے نظر آئے. وہاں پر ایک مقصد تھا, اور ایک مقصد کے لیے تمام تر سیاسی جماعتیں, تمام تر نظریات, تمام تر عقائد,
तमाम तर लोग एक ही परचम के नीचे इकट्ठे हुए और फिर एक मकसद को लेकर अगले जो 10 साल थे वो उन्होंने कोशिश की। और देखते हैं कि 1947 में जब ये बंटवारा होता है, पाकिस्तान बनता है, तो नारा एक ही लगता है, उस एक नारे को लेकर कौम चलती है। अगर हम आपने बात की है अपने नौजवान की तरफ, तो हमारी जो पहली और अव्वलीन जिम्मेदारी है वो ये है कि हम इस 23 मार्च 1940 के जो हमारा तारीखी पस मंज़र है, अपने नौजवान को उससे थोड़ा सा जो है वो उजागर करें, उसकी तरफ लेकर आए, तारीखी हकायक उनके सामने रखे जाएं, फिर कौमी इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग़ दिया जाए, इदारों का तहफ़्फ़ुज़, इदारों की पासदारी, इदारों के हवाले से जो एक क्राइटेरिया, जो एक सोशल क्राइटेरिया है, वो हमें अपनाया जाए। इसके अलावा एक तालीम और शऊर की बेदारी है। हम बात तो मुख्तलिफ नज़रियात की कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारा नौजवान आज तालीम के मैदान में कहाँ है, शऊर के मैदान में क्या है, क्या कहीं किसी सियासी गुत्थी में ही तो नहीं उलझ कर रह गया। ठीक है जी, हमने उसे वहाँ से निकाल कर टेक्निकल राहों पे भी लेना है। आज देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आया, आज दुनिया कहाँ पे पहुँच, वो मुल्क जिससे हम जुदा हुए थे इसलिए कि हम एक अलग जाने में फिर वही बात वहीं पे आकर रुकती है कि इस हुकूमत का ही किरदार होता है ना कि उस नौजवान की तामीर और तरक्की के लिए हुकूमत अपना मस्बत रोल अदा करे। बिल्कुल ऐसे ही है। बकौल मदर साहब, अगर वो मुंतखब करदा हुकूमत नहीं है, अगर वो पिक एंड चूज वाली है, तो फिर वो तो कभी भी ख्याल तो नहीं कर पाएगी। बिल्कुल मैं आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ। हुकूमती कमजोरियां और हुकूमती जो डेफिशिएंसीज हैं वो अपनी जगह पर चलती आ रही होती, लेकिन हमने आवाम ने बाशऊर होना है। हम लोगों ने देखा, जैसे सर ने बात की है कि वोट हमारा है और हमारे वोट के जो है वो हक तलफी हो जाती है, जाकर वहाँ कहीं हम देखते हैं कि वहाँ उसका गलत इस्तेमाल हो गया या वहाँ पर सरकोबी की गई, हमारे वोट की सरकोबी की गई, तो हमने देखना है कि नेक्स्ट अगला लाएअमल हमारा क्या, अवाम का अवामी लाएअमल क्या है, नौजवान का ज़हनी सतह। मैं समझता हूँ, मैं फिर भी आज से शायद आपने 85 साल पहले की बात की, मैं तकरीबन 200 साल पहले जाऊँगा, मैं सर सैयद की उस सोच को उठाऊँगा। आज भी अगर हमने अपने मुल्क को तरक्की और कामयाबी की राहों पे उस्तवार करना है, तो नौजवान को हमने तालीम और तरबियत की तरफ लेकर जाना है, न कि सियासत की तरफ ज्यादा लेकर। ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आऊंगा तो बात करेंगे दोबारा इसी इशू पर कि 23 मार्च के बाद हमने क्या खोया और क्या पाया। 1940 से लेके अब तक पाकिस्तान ने कौन सी जगह तरक्की की और किस जगह पे तनज़ली की। अब अगला जो हम सेगमेंट करेंगे वो इस पे बात करेंगे कि हमने तरक्की की मनाजिल कौन सी तय की और जो हमने तनज़ली की मनाजिल है वो कौन सी तय की। इस पे बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक।